اللہ یحمل ما تحمل كل انثى، اللہ ہی جانتا ہے ہر وہ چیز جو مادہ اٹھاتی ہے اس کو، چاہے انسان کے اندر ہو یا جانور کے اندر ہو۔ وما تغيظ الرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس بات کو کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھیں کہ اہل سنت و جماعت کے تین اصول ہیں، توحید، رسالت ہے، قیامت ہے، اور رافضیوں کے 5 ہیں، توحید، رسالت ہے، قیامت ہے، عدل ہے، امامت ہے۔ اب بات یہ ہے علم غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور علم غیب جانتا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کوئی نبی یا کوئی ولی، کوئی ابدال بھی علم غیب رکھتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اور یہاں فرما اللہ یعلم۔ اب یہاں پر آپ ایک قاعدہ سمجھیں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ فاعل فعل کے بعد ہوتا ہے، جیسے ضرب زید، یعنی زید نے مارا، ٹھیک ہے۔ اگر فاعل کو فعل سے مقدم کیا جائے تو پھر حسب یعنی بندش کی معنی آ جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر لفظ فاعل جو ہے، لفظ اللہ جو فاعل ہے وہ اللہ یعلم، اس کا مطلب ہے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اور وہ چیز جو مادہ اٹھاتی، اب مادہ کو جو عورت حاملہ ہوتی ہے اس کو بذات خود پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ مادہ یا نر ہے، صحیح الاعضاء ہے یا ناقص الاعضاء ہے، ذکی ہے، ذہین ہے یا قدسین ہے، کالا ہے یا گورا ہے، اندھا ہے یا بینا ہے، سننے والا ہے یا اس کے کان ایسے بنے، اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے جو سن نہیں سکتا، تکلم بات کر سکتا ہے یا گونگا ہے، نہیں جانتا۔ وہ ماں جو اس کو اٹھا کے چل رہی ہے وہ بھی اس کو نہیں جانتی۔ اور پھر رحم میں جب بچہ ہوتا ہے تو پھر سکرا ہوتا ہے، پھر جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اب رحم ماں کے پیٹ کے اندر ہے،